السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام تو طیبہ تھا لیکن عرب اسے یثرب کہتے تھے۔ عربی میں یثرب تکلیف اور بیماری کے مقام کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست تھی، پورے عرب میں سب سے زیادہ بارشیں اسی علاقے میں ہوتی تھیں، لہذا وادی میں زہریلے مادے اور فضا آلودہ رہتی تھی۔ جو بھی طیبہ میں قدم رکھتا بیمار ہو جاتا، لیکن پھر بھی وہاں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو محققین کہتے ہیں کہ یہ اگست 622 عیسوی کا پہلا ہفتہ تھا، لیکن کچھ کا خیال ہے یہ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 14 دن قیام کے بعد یثرب میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ سامنے ایک قدیم قلعے کے آثار تھے، وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو یثرب مدینہ بن گیا اور طیبہ منورہ، اور پھر یہ شہر دنیا میں سکون، ایمان، شفا اور قبولیت کا مرکز ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ شہر کیا ہے؟ آپ اس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سلگتے کوئلوں پر چلتے چلتے ایسی وادی میں آ گئے جہاں گلاب کی نرم پتیاں بچھی ہیں اور ہوا عنبر اور مشک کے بطن سے جنم لے رہی ہے۔ دنیا بھر کے درخت دن کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتے ہیں، ماں سوائے مدینے کے اشجار کے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تمہیں مدینے میں سکون نہیں ملتا تو پھر کہاں ملے گا؟ اگر تمہاری دعائیں مدینے میں قبول نہیں ہوتی تو پھر کہاں ہوں گی؟ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مدینے کے احباب جنہیں انصار کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ مہمان نواز، اور آج بھی ان کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان کے صحابہ بھی پھر یہاں آ گئے تو اہل مدینہ نے اپنی تمام جائیداد میں سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ان کی آدھی آدھی تقسیم کر لی۔ آج بھی مدینے کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق کہہ کر پکارتے ہیں۔ اگر آپ نے مدینے والوں کی بھرپور مہمان نوازی کا نقشہ دیکھنا ہے تو رمضان میں آئیے اور دیکھیے کس طرح سے وہ بچہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے۔ یہ مہمان نوازی تو ہے کہ اللہ جل وعلا نے انصار کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے۔ مدینہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں بیماریاں جنم نہیں لیتی اور نہ وہاں وبائیں متاثر کرتی ہیں، تو پھر کیوں مدینہ بند کیا گیا؟ کیا وہاں کی فضا بدل گئی؟ سورج بدل گیا یا چاند بدل گیا؟ ہرگز نہیں۔ ہماری تمام سعودی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ آپ مدینے کو کھولیں، اور وہاں کسی صورت میں کسی بھی سوشل ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں کسی کو بیماریاں نہیں لگتی ہیں۔ سارے دنیا کے مسلمانوں کا حق ہے کہ مدینے آئیں اور وہاں خوب دعائیں کریں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کریں۔ اس سعادت سے مسلمانوں کو محروم نہ کیا جائے۔ جہاں تک مکے کا معاملہ ہے تو اللہ جل وعلا اپنی رحمت اور فضل فرمائے، مکے کا معاملہ اللہ کے حوالے، لیکن ہمیں مدینے کی زیارت اور مدینے کی حاضری سے نہ محروم کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آنے سے پہلے جو بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسا سب کچھ نہیں ہوتا، اور ابھی بھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ دجال اور دجالی فتنے مدینے سے بھی اور مکے سے بھی دور رہیں گے۔ اللہ نے ان دو شہروں کو محفوظ رکھا ہے، لہذا ہماری سارے عالم اسلام سے درخواست ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے اور ہر پلیٹ فارم سے اس بات کو چلایا جائے کہ مدینے کی زیارت اور مدینے کی حاضری کو ممکن بنایا جائے، اور مسلمانوں کو اس زیارت اور اس حاضری سے ہرگز محروم نہ کیا جائے۔ اسلام اینڈ یو چینل سے آپ کی خدمت میں جو مبارک ارشادات پیش کیے جاتے ہیں وہ سب مسلمانوں کی اعانت اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے نفع کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، لہذا تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری بات کو آگے پہنچائیے اور پہنچانے والا بنائیے۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔